BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں عالیہ نازکی. تحریک لبیک یا رسول اللہ کا دھرنا اسلام آباد سے لاہور منتقل. زاہد حامد کے بعد پنجاب کے وزیر قانون کے استعفے کا مطالبہ. یہ جو معاہدہ ہوا ہے اس نے دروازہ کھول دیا ہے اور میں سمجھتا ہوں انکریج کیا ہے ایسے گروپس کو کہ وہ دھرنا دے کے اور کیپٹل کو یا باقی ملک کو اس حال میں کر دیں کہ گورنمنٹ مجبور ہو جائے. انڈیا کی ریاست گجرات میں انتخابات کی تیاریاں زور شور پر. 10 برس میں پہلی بار بھارتیہ جنتا پارٹی کو کانگریس سے بڑا چیلنج. اور یہاں لندن میں پہلی بار بانی پاکستان محمد علی جناح کے مجسمے کی رونمائی. مجسمے کو آج باقاعدہ طور پر لنکنز ان میں نصب کیا جائے گا. مسلم لیگ نون کی حکومت کے لیے دھرنے اور احتجاج کی مشکلات پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے صوبے پنجاب کے شہر لاہور منتقل ہو گئی ہیں. اسلام آباد میں مذہبی جماعت تحریک لبیک یا رسول اللہ نے وفاقی وزیر قانون کا استعفیٰ لے کر دھرنا ختم کرنے کا اعلان کیا اور اب وہ پنجاب حکومت کے وزیر قانون رانا ثناءاللہ کے عقیدے کے بارے میں سوالات اٹھا رہے ہیں. تحریک لبیک یا رسول اللہ کی مقامی قیادت کی جانب سے چارنگ کراس مال روڈ پر گزشتہ 5 روز سے جاری دھرنے کی وجہ سے شہری مشکلات کا شکار ہیں. لاہور سے ہنا سعید. لبیک یا رسول اللہ جماعت کا مرکزی دھرنا اسلام آباد میں ختم ہو گیا، لیکن لاہور میں ایک دھرنا ابھی بھی جاری ہے جس کے باعث اہلیان لاہور کو بہت مشکلات کا سامنا ہے. ٹرانسپورٹ کا تھوڑا سا ایشو ہے، لیکن اب جو ہو رہا ہے وہ آئی ڈونٹ نو کہ ہونا چاہیے یا نہیں، لیکن مشکلات تو تھوڑی بہت ہیں. جی یقیناً کچھ اور لوگ ہیں جو یہاں کاروبار بھی کرتے ہیں اور روز گزرتے ہیں، ان کا رستہ ہے یہاں پہ، ان سے جانتے ہیں کہ ان کو اس دھرنے کے باعث کیا مشکلات کا سامنا ہے. جی بتائیں. یہ ہمیں بہت پریشانی ہو رہی ہے اور ریگل سے لے کے گورنر ہاؤس تک پیدل جا کے بس پکڑنی ہے اور حکومت کو چاہیے کہ ان کا مسئلہ حل کرے اور ان کو جلدی ان کا. جی جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ایک ریسکیو جو ہے 1122 کی گاڑی ہے وہ بھی گزرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن وہ بھی نہیں گزر پا رہی ہے کیونکہ یہ رستہ سارا بلاکڈ ہے. یہاں پہ دھرنے کے باعث جو ہے نہ کوئی ٹریفک آ سکتی ہے اور نہ جا سکتی ہے. ایمبولینسز بھی یہاں پہ سٹک ہو جاتی ہیں. اب یہ ریسکیو 1122 کا ٹرک جو ہے وہ مشکلات کے باعث یہاں سے گزر تو رہا ہے اور اس قسم کے ہی ڈیلیز جو ہے وہ پورے لاہور میں دیکھنے کو مل رہے ہیں کیونکہ مال روڈ جو ہے وہ ایک مرکزی شاہراہ ہے لاہور کی. کچھ دیر قبل ہم نے لبیک یا رسول اللہ جماعت کی مرکزی قیادت جو کہ ہیں مولانا جلالی صاحب، ان سے بات کی. آئیے آپ کو سنواتے ہیں. تو ہم رانا ثناءاللہ کو مستعفی کرائے بغیر یہاں سے نہیں اٹھیں گے اور زاہد حامد سے رانا ثناء کا جرم بڑا ہے کیونکہ زاہد حامد کا جو جرم ہے ابھی تک وہ پردے میں ہے، پتہ نہیں اس کی کیا کیفیت ہے، کیا نوعیت ہے. اس کا جرم اس کی ویڈیو کلپ میں موجود ہے. لہٰذا ہمارا مطالبہ صرف استعفے کا نہیں، وہ تو بیس ہے. یعنی ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اس کو برطرف کر کے آئین سے بغاوت کا اس پر کیس چلایا جائے. ان الزامات کے حوالے سے جب BBC نے پنجاب حکومت سے رابطہ کیا تو انہوں نے اپنا موقف دینے سے انکار کر دیا. ہنا سعید، BBC نیوز، لاہور. اور اسی بارے میں اب سے کچھ دیر پہلے میں نے بات کی لاہور میں سینئر صحافی اور تجزیہ کار راشد رحمان سے، اور پہلے ان سے پوچھا کہ لاہور میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس سے ایسا نہیں لگتا کہ شہباز حکومت اسلام آباد دھرنے کے بعد خوف کا شکار ہو کر انتہا پسندوں کو اپنے اوپر حاوی ہونے کی اجازت دے رہی ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جب اسلام آباد میں بھی دھرنا چل رہا تھا تو شہباز شریف صاحب کی رائے یہ تھی کہ جو ان کی مانگیں ہیں وہ مان لی جائیں تاکہ خون خرابے سے بچا جائے جو حکومت کے لیے زیادہ خطرناک ہوگا. یہی مسئلہ مجھے اب لگتا ہے پنجاب میں جو ایک گروپ ہے دھرنا دے کے بیٹھا ہوا ہے پنجاب اسمبلی کے سامنے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے مزید کچھ مطالبات ہیں جو اسلام آباد میں جو معاہدہ ہوا ہے ان سے پورے نہیں ہوتے. مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ رانا ثناءاللہ جو پنجاب کے لاء منسٹر ہیں انہیں بھی استعفیٰ دینا چاہیے کیونکہ انہوں نے احمدیوں کے بارے میں کچھ ایسی باتیں کہی ہیں جو قابل قبول نہیں ہیں وغیرہ. تو مقصد یہ ہے کہ اگر یہ درست ہے کہ شہباز شریف اور پنجاب گورنمنٹ نے شروع دن سے یہی موقف اختیار کیا کہ ان کے جو مطالبات ہیں وہ جلد از جلد مان لیے جائیں بشمول
फेडरल लॉ मिनिस्टर जाहिद हामिद के, तो फिर तो समझ में आती है कि यहाँ खौफ की बजाय शायद तैयारी हो रही है कि किसी तरह इनके जो भी डिमांड्स हैं मान लिए जाएं और निपटा दिया जाए, मामले को मज़ीद बढ़े ना। अच्छा राशिद साहब, आपको ऐसा नहीं लगता है कि इस्लामाबाद में जो एक मिसाल सी कायम हो गई है उससे इस तरह के जो ग्रुप हैं उनके लिए रास्ता खुल गया है कि वो कुछ लोगों को लेके सड़क पे आ जाएं और एक बवाल सा, एक मसला सा क्रिएट करें और उसके बाद जो हुकूमत है वो घुटने टेकने पर और उनके मुतालबात मानने पर मजबूर हो जाए? देखिए, 10,000 से ज़्यादा प्रोटेस्टर नहीं था पूरे मुल्क में, और इस्लामाबाद में किसी वक्त भी 3-4 हज़ार से ज़्यादा नहीं थे। तो ये जो मुआहदा हुआ है इसने दरवाज़ा खोल दिया है और मैं समझता हूँ इनकरेज किया है ऐसे ग्रुप्स को कि वो धरना दे के और कैपिटल को या बाकी मुल्क को इस हाल में कर दें कि गवर्नमेंट मजबूर हो जाए, घुटने टेक दे, बात मान ले। ये बड़ी ख़तरनाक एक डेवलपमेंट है, इसलिए कि ये तो कल को कोई भी खड़ा होकर और कोई भी मुतालबा कर सकता है, बशमूल जो सिटिंग गवर्नमेंट है उसके इस्तीफे के, उसको कौन बचाएगा? और जहाँ तक फ़ौज का ताल्लुक है, खादिम हुसैन रिजवी ने कहा कि फ़ौज ने वुज़रा से उस मुआहदे पर दस्तखत करवाए, तो ऐसे तो फ़ौज भी एक फ़रीक सी बन जाती है ना इस मामले में। और ऐसा भी लगता है कि फ़ौज ने ही इन ग्रुपों को मदद की हुकूमत पर हावी होने में। देखिए, यहाँ पर बहुत कुछ कयास इस तरह की चल रही है कि इनके पीछे किसी का दस्ते शफ़क़त ज़रूर था, और इस बात को तक़वियत इससे मिलती है कि इस धरने के दौरान जो तकरीबन 20 दिन चला, न सिर्फ खाना पीना जा रहा था, हथियार जा रहे थे, टीयर गैस, बंदूकें और कैनिस्टर जा रहे थे, और खुदा जानता है और क्या क्या। तो ये आम आदमी या आम एक ग्रुप जो है उसके लिए करना खासा मुश्किल है। और फिर ये कहा जा रहा है कि ये टीयर गैस जो बंदूकें थी ये तो हमारी पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के पास भी नहीं है, इतनी मॉडर्न और अप टू डेट और स्टेट ऑफ द आर्ट थी। तो ये सब देखते हुए ज़रूर ये शक पैदा हुआ है कि इसके पीछे कोई हाथ था। और फिर जिस तरीके से ये मुआहदा बकौल रिजवी साहब के थोपा गया है हुकूमत पर, तो ये तो फिर नज़र आता है कि फ़ौज का किरदार जो है वो मशकूक है एक तरह से, और हो सकता है कि फ़ौज ने ये मुआहदा जो है हुकूमत पर थोपा है। हुकूमत ने शायद ड्राफ्ट नहीं किया, ड्राफ्ट एक पेश किया गया और उन्हें मंजूर करने पे मजबूर किया गया। अच्छा राशिद साहब, जहाँ तक आपको याद होगा नेशनल एक्शन प्लान था, उसका सबसे अहम नुक्ता ये था कि रियासत एक मुतबादिल बयानिए को फ़रोग़ दे, जो इंतहा पसंदी या शिद्दत पसंदी का बयानिया है उसको काउंटर करने के लिए। लेकिन अब जो हो रहा है उससे ऐसे नहीं लगता कि ये बयानिया जो फॉरवर्ड हो रहा है ये उस अज़्म के बिल्कुल मुतज़ाद है? देखिए, आपने जिक्र किया नेशनल एक्शन प्लान का, मेरा ख्याल है अक्सर लोग तो भूल ही गए हैं कि कोई ऐसा प्लान था भी, क्योंकि उस पर अमल नहीं हुआ। और आप एक पहलू पे बात कर रही हैं, बड़ा अहम पहलू है, लेकिन कुछ भी और नहीं हुआ नेशनल एक्शन प्लान का। और जहाँ तक नैरेटिव का ताल्लुक है, माजरत के साथ मेन स्ट्रीम मीडिया भी ढा लिया है फ़ौज ने, और जो सोशल मीडिया है उसकी मॉनिटरिंग इतनी सख्त हो रही है कि कोई भी चूं करे तो खुदारा उसके साथ कुछ भी हो सकता है। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िका राशिद रहमान, जिनसे मैंने कुछ देर पहले बात की, इस बारे में सोशल मीडिया सफ़ात ख़ुसूसन ट्विटर पर भी ख़यालात का इज़हार किया जा रहा है। यास्मीन अली लिखती हैं, चारिंग क्रॉस लाहौर में अब तक क्यों धरना ख़त्म नहीं हुआ? क्या अब हुकूमत इनसे भी अलहदा मुआहदा कर ले? हमाद अनवर लिखते हैं, कहा यह जा रहा है कि लाहौर में होने वाला धरना इस्लामाबाद के धरने से मुख्तलिफ धरना था, इसलिए लाहौर में धरना जारी रखने का अज़्म ज़ाहिर किया जा रहा है। और अब एक नज़र दीगर अहम खबरों पर। शुमाली कोरिया का कहना है कि उसने एक नए बैनुल बराज़मी बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया है, जो पूरे बराज़म अमरीका को निशाना बना सकता है। शुमाली कोरिया के सरकारी टेलीविज़न ने दावा किया है कि उसने जौहरी रियासत बनने का मिशन पूरा कर लिया है। सऊदी हुकाम का कहना है कि करप्शन के इल्ज़ामात में 3 हफ्ते कबल गिरफ्तार किए गए शहजादा मुतअब बिन अब्दुल्लाह को रिहा कर दिया गया है। एक वक्त था कि शहजादा मुतअब के सऊदी तख्त तक पहुंचने के बारे में तवक्को की जाती थी, ताहम अब उन्होंने अपनी रिहाई के लिए $1 अरब का मुआहदा किया है।
عالمی ادارے صحت نے خبردار کیا ہے کہ ملیریا کے خلاف گزشتہ دہائیوں میں حاصل کی جانے والی کامیابیوں کے بعد اب ملیریا کے خلاف جنگ مشکل کا شکار ہے۔ گزشتہ سال ملیریا کا شکار ہونے والے افراد کی تعداد میں اس سے پچھلے سال کے مقابلے میں 50 لاکھ کا اضافہ ہوا اور اس عرصے میں 4 لاکھ افراد ملیریا کے ہاتھوں مارے گئے۔ تفصیل کے ساتھ سلیم قاضی۔ ملیریا وہ بیماری ہے جو انسانی تاریخ میں کروڑوں افراد کی جان لے چکی ہے، لیکن آج اس بیماری کا علاج خود مشکل کا شکار ہے۔ عالمی ادارہ صحت کا ہدف ملیریا میں 90% کمی کرنا ہے، لیکن ادارے کا کہنا ہے کہ اسے ملیریا کے لیے ملنے والی امداد میں کمی کا سامنا ہے۔ اگر طویل مدت کے حوالے سے دیکھا جائے تو رجحان بہت اچھا ہے۔ نئے کیسز اور ملیریا سے اموات میں کمی آئی ہے، لیکن گزشتہ 1-2 سالوں سے اس مرض میں مزید کمی نہیں آ رہی۔ یہ فکر مندی کی بات ہے۔ ملیریا کے خلاف جنگ ابھی خاتمے سے بہت دور ہے۔ گزشتہ سال دنیا بھر میں ملیریا سے بچاؤ اور اس کے خاتمے کے لیے $2.7 ارب کی امداد دی گئی۔ تاہم ماہرین کہتے ہیں کہ یہ رقم ضرورت سے بہت کم ہے، جس کی وجہ سے گزشتہ سال دنیا کے 91 ممالک میں ملیریا کے 20 لاکھ نئے کیس سامنے آئے اور تقریباً 5 لاکھ افراد ہلاک ہوئے۔ جراثیم کش ادویات والی مچھردانیاں ملیریا سے بچاؤ کا سب سے مؤثر طریقہ ہے۔ دیواروں پر چھڑکاؤ بھی ایک مقبول طریقہ ہے، لیکن جوں جوں مچھردانیوں کے استعمال میں اضافہ ہوا ہے، جراثیم کش ادویات کے چھڑکاؤ میں کمی آ گئی ہے، اور خدشہ ہے کہ گزشتہ عشروں میں ملیریا کے خلاف جو کامیابیاں حاصل کی گئی ہیں وہ ضائع ہو سکتی ہیں۔ BBC اردو کے پروگرام سیربین میں آگے چل کر دیکھیے گا، انڈیا کی ریاست گجرات میں گزشتہ 10 سال سے برسر اقتدار BJP کو کس سیاسی پارٹی سے چیلنج کا سامنا ہے؟ اور پاکستان کے بانی محمد علی جناح کے مجسمے کی لندن میں رونمائی۔ BBC اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید، میں ہوں عالیہ ناز کی۔ انڈیا کی ریاست گجرات میں صرف 10 دن بعد اسمبلی انتخابات ہو رہے ہیں۔ ریاست میں BJP 2 اشرے سے اقتدار میں ہے۔ اس عرصے میں پہلی بار اسے کانگریس کی طرف سے سخت چیلنج کا سامنا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے سیاسی مستقبل کے لیے گجرات کے نتائج انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ دیکھیے احمد آباد سے شکیل اختر کی رپورٹ۔ 20 برس میں کانگریس پہلی بار جوش اور اعتماد کے ساتھ گجرات کا انتخاب لڑ رہی ہے۔ چوروں کا سب کالا دھن شری نریندر مودی جی نے سفید کر ڈالا۔ ریاست کی فضا بدلی ہوئی محسوس ہو رہی ہے۔ گجرات میں سبھی سماج بھاجپا کی جن ویرودھی نیتیوں سے پریشان ہے، کسان ویرودھی نیتیوں سے پریشان ہے، آدیواسی ویرودھی، دلت ویرودھی، یوا ویرودھی، سبھی جو نیتیاں رہی ہے بھاجپا کی وہ جن ویرودھی نیتیاں رہی۔ سبھی سماج کے لوگ کانگریس میں کھلے من سے جن سمرتھن جن آشیرواد دے رہے ہیں۔ پٹیل اور پسماندہ برادریاں BJP کی حامی رہی ہیں، لیکن اس بار ان میں ناراضگی ہے اور ان میں سے کچھ اہم رہنما کانگریس کے ساتھ مل گئے ہیں۔ آج تک کبھی کانگریس یہ نہیں چاہتی تھی کہ کسی کے ساتھ الائنسز کرے، کسی کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کرے۔ یہ پہلی بار انہوں نے 3 نیتاؤں کے ساتھ بات چیت کی، ان کو کنونس کیا، ایٹ لیسٹ ان کے ساتھ کسی قسم کا الائنس کیا، ایک کو اپنی پارٹی میں بھی لے لیا۔ گجرات کے سمندری تٹ پر وکاس پر پورا پرتیبندھ لگا دیا گیا تھا۔ مودی کے وزیر اعظم بننے کے بعد ریاست میں ان کی کمی پوری نہیں ہو سکی ہے۔ ان کو ٹکر دینے والا لیڈر یہاں پہ تھا نہیں۔ ابھی نریندر مودی اور امت شاہ جی دونوں دلی چلے گئے ہیں۔ ابھی پہ تھوڑا ایسا لگتا ہے کہ بھئی بھاجپ کے بھی اتنے کوئی اسٹرانگ لیڈر نہیں ہے، کانگریس میں بھی اتنے نہیں ہے، تو ابھی دے آر آن اے بیلنس پلیٹ فارم۔ BJP مودی کی قیادت اور ترقی کے ایجنڈے پر انتخاب لڑ رہی ہے۔ اس کی سب سے بڑی طاقت اس کا مضبوط تنظیمی ڈھانچہ اور RSS کی تنظیمیں ہیں۔ دیکھو ہمارے پاس لیڈرشپ ہے، نریندر بھائی مودی کا ایک ورلڈ فیس چہرہ ہے، 1 کروڑ سے زیادہ ہمارے ممبر ہیں، ہمارے بوتھ میں بوتھ سے لے کے اسٹیٹ تک پورا ایک آرگنائزڈ مضبوط سٹرکچر ہے، ہمارے پاس پیج پرمکھ کی 7 لاکھ کی فوج ہے۔ گجرات کا انتخاب کانگریس سے زیادہ وزیر اعظم مودی کے لیے اہم ہے۔ مودی کی نظر 2019 کے پارلیمنٹری الیکشنز پر ہے۔ انہیں اپنی مقبولیت اور قیادت برقرار رکھنے کے لیے گجرات کا یہ الیکشن بڑے فرق سے جیتنا ہوگا۔ شکیل اختر،
BBC न्यूज़ अहमदाबाद। और बरसग़ीर की तक़सीम के 70 साल की मुनासिबत से यहाँ लंदन में ब्रिटिश म्यूज़ियम में बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना के मुजस्समे की रुनुमाई की गई। जिन्ना के मुजस्समे को लिंकन्स इन मुंतकिल किया जाएगा, जहाँ से मोहम्मद अली जिन्ना ने 1892 से 1896 तक कानून की तालीम हासिल की। जिन्ना का ये मुजस्समा फ़िलिप जैक्सन ने बनाया है, जो इससे पहले पार्लियामेंट स्क्वायर में नस्ब महात्मा गांधी का मुजस्समा भी बना चुके हैं। तफसील के साथ समरा फातिमा। बानी पाकिस्तान का मुजस्समा बनाने के इस प्रोजेक्ट को 6 माह में मुकम्मल किया गया। मोहम्मद अली जिन्ना एक संजीदा शख्सियत थे। बहुत सी तस्वीर में वो कैमरे के सामने अपने मखसूस अंदाज में खड़े हैं। मैंने बड़ी कोशिश के बाद उनका ऐसा पोज तलाश किया जिसमें वो यकचश्मी ऐनक पकड़े हुए हैं। मोहम्मद अली जिन्ना ने लंदन से कानून की तालीम हासिल की और वतन वापस लौटने के बाद बरतानिया से आज़ादी की तहरीक में शामिल हुए। वो 1947 में आज़ाद होने वाले पाकिस्तान के बानी थे। लंदन में जिन्ना के मुजस्समे की रुनुमाई लंदन के पाकिस्तानी निजात मेयर सादिक खान ने की। पाकिस्तान पाकिस्तान इस मुजस्समे की फंडिंग पाकिस्तानी हुकूमत ने की है। लिंकन्स इन में पाकिस्तान से बेशुमार नौजवान लॉ की तालीम हासिल करने आते हैं। उनके लिए ऐसी शख्सियत जो कि कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट थे, जो रूल ऑफ लॉ में बिलीव करते थे और जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के अपहोल्ड करते थे, मेरे ख्याल में विल बी अ ग्रेट इंस्पिरेशन। जी, आज हम यहाँ कायदे आज़म के स्टैचू की अनवेलिंग हुई है और इसमें यह है कि पिछले 70 साल से जो ट्रेडिशन चल रही है, बरतानिया की एक जो कनेक्शन है पाकिस्तान के साथ, वो अभी तक मजबूत चल रहा है। आई थिंक इज़ अबाउट टाइम कि हम भी कायदे आज़म को इस लंदन के यहाँ पर देखें और हमारे लिए बहुत खुशी और बहुत ही इज़्ज़त की बात है। मोहम्मद अली जिन्ना को ऐसी शख्सियत के तौर पर याद किया जाएगा जिन्होंने बरसग़ीर की तक़सीम में अहम किरदार अदा किया। अगर आप चाहें तो मुझसे और हमारी टीम के दीगर साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @आलियानाज़की। इसके साथ ही सरबीन इख्तिताम को पहुंचा। प्रोग्राम में पेश होने वाले मौज़ूआत पर अगर आप अपने ख़यालात का इज़हार करना चाहें तो फेसबुक और ट्विटर पर हमारे सफ़े हाजिर हैं। कल फिर हाजिर होंगे। आलियानाज़की को इजाज़त दीजिए।